تھیٹر کو چوز کیا کام کرنے کے لیے. اس میں پیسے بھی زیادہ تھے. تو اپنی مرضی سے جس نے ریلیشن بنانے ہو, غلط کرنا ہو, جو بھی وے چننا ہے آپ کی مرضی ہے. اور میرے اندر آج بھی ڈانس کو لے کے اتنا نہیں ہوتا, رول کو لے کے زیادہ ہوتا ہے. جو سٹارٹ تھا نا وہ بھی میرا اچھا تھا, مطلب میں نے اپنی پروڈکشن سے کیا, اس لیے مجھے کسی کے آفس میں نہیں جانا پڑا. تو میری فرسٹ جو پیمنٹ تھی وہی 25,000 سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور جو کام اب یہاں پہ چل پڑا ہے نا, جو ولگیرٹی ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اب مجھے نا گلٹی فیل ہوتا ہے کہتے ہوئے میں تھیٹر کرتی ہوں. میں نے کئی ایسی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا جو افسوس ہوتا ہے, بڑی خوبصورت ہیں, بڑا اچھا کام کرتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ولگر کرتی ہیں. کوئی لڑکی آئی اپنے ساتھ ایک بندہ لائی ہے, وہ پروڈیوسر ہے جی, وہ انویسٹر ہے, اب اس نے تو پری چہرہ اس کا لکھوانا ہی ہے. میں گئی آڈیشن کے لیے تو وہاں پہ بھی زیادہ انہوں نے کہا جی دوستیاں ہوتی ہیں, یہاں پہ تھوڑا موڈ ہونا چاہیے. میں سٹارٹ میرا مووی سے ہے, اپنی ہی پروڈکشن تھی, ابا کی 1.25 کروڑ کی مووی بنائی. آغا حسن اصغری صاحب ڈائریکٹر تھے, سمی خان کے ساتھ پیئر میں تھی. آغا صاحب نے بھی اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے, انہوں نے بہت زیادہ نقصان کروایا. پنجابی موویز آج کل بڑی ولگر ہوتی ہیں تو میں اس وجہ سے اوائڈ کرتی ہوں. ابا سید نور صاحب نے آفر کی تھی, لیکن اس میں وہ ایک پھر سے سفارش آ گئی اور مووی چلی گئی. وہ تیرے باجرے دی راکھی میں جو جنت کا رول تھا, میں نے آئٹم سانگ ہی کیا ہے چیمہ صاحب کی مووی میں. اچھا جی, یہاں پہ تو اظہار محبت بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں. ہماری فیلڈ میں تو ہر قدم پہ عاشق پڑا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ دا موسٹ بیوٹیفل گورجیس اینڈ ڈیشنگ لیڈی ہما علی موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے شوبز انڈسٹری کے فنی سفر کے حوالے سے. السلام علیکم ہما جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, بس گلا میرا جو ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے وہ خراب ہی ہے. گلا خراب ہے اور گرمی سے برا حال ہے. گرمی سے یہ دیکھ لیں برا حال ہوا ہے. وائنڈ اپ کا گانا میں ایسے بال باندھ کے کر کے آئی ہوں, لائٹ ہی نہیں تھی. ہم تو آپ کا صرف شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں کہ اس گرمی میں آپ گانا کر کے آئی ہیں اور ہم نے آپ کو گھیر لیا کہ انٹرویو دیتے. نہیں, آپ وہ واحد انسان ہیں, جرنلسٹ, وہ واحد ہیں جن کو کبھی بھی انکار نہیں ہے. آپ جب بھی کہیں میں حاضر آپ کی خدمت میں. یہ آپ کا بڑا پن ہے. ہما بتائیں کہ ہما علی نے شوبز انڈسٹری کا آغاز کیسے کیا, کہاں سے آئی ہے ہما علی, کیا چاہتی ہے ہما علی, کیا ایم ہے زندگی کا ہما علی کا؟ چاہتی تو کچھ نہیں ہوں, بس کام کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی, میں کوئی ایم لے کے نہیں آئی, ایسا کچھ نہیں ہے. ابا بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے, دایا ابو بھی تھے, لیکن شوق نہیں تھا. کیونکہ سب کو ایسا لگتا ہے شاید ہما کا شوق تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. بس وہ کچھ سچویشنز ایسی ہو گئی تھیں. اماں جب میری بیمار ہوئیں, ابا کا کام بند ہوا, تو تھوڑی سی سچویشنز ایسی ہو گئیں کہ وہ بڑا مہنگا علاج بھی تھا نا, وہ ڈائلسس ہوتے تھے. تو یہ میں آج آپ کے انٹرویو میں ریئل بتانے لگی ہوں کہ میرا کیا وجہ تھی آنے کی. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ لگتی نہیں تھیٹر کی, اس کی وہ سٹائل نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی میں میری فیملی میں کوئی نہیں ہے لڑکیوں میں. تو میں نے پھر تھیٹر, اس لیے میں نے تھیٹر کو چوز کیا کام کرنے کے لیے. اس میں پیسے بھی زیادہ تھے, اور آپ غلط کرو اچھا کرو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تھیٹر میں زبردستی نہیں ہے, زبردستی کوئی نہیں کرتا. اپنی مرضی سے جس نے ریلیشن بنانے ہو, غلط کرنا ہو, جو بھی وے چننا ہے آپ کی مرضی ہے. میرے لیے تھیٹر جو تھا وہ سیف بھی تھا, اور مجھے انکم بھی اچھی تھی, اور میرے میں ٹیلنٹ تو تھا ہی, ایکٹنگ کا تو مجھے تھا کیونکہ وہ بلڈ میں ہے. تو اس لیے میں نے تھیٹر جوائن کیا. کمرشل ڈراموں میں جو اس وقت کمرشل ڈرامے ہو رہے ہیں, آپ شاید وہ واحد اداکار ہیں جس نے آرٹس کونسل کے ڈراموں سے آغاز کیا اور اس کے بعد کمرشل ڈراموں میں آئے, یعنی کہ ایک رجسٹرڈ اداکارہ بن کے آپ کمرشل ڈراموں کی طرف آئے. تو یہ سفر کیسا رہا؟ اچھا, بہت زبردست رہا. اور میرے اندر آج بھی ڈانس کو لے کے اتنا نہیں ہوتا, رول کو لے کے زیادہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو بھی تھیٹر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن مجھے اگر کسی ڈرامے میں رول کو یاد کیا جاتا ہے, اچھا یار اس ڈرامے میں رول ہے, تو مجھے وہ یاد کرتے ہیں کہ ہما کو بلاؤ, بہت اچھا کرے گی. تو یہ میرے لیے کریڈٹ ہے. ایک بھولی بھالی سی بچی جو ہے وہ آتی ہے تھیٹر پر, قذافی اسٹیڈیم کرتی ہے, پھر وہ کرتی ہے جی الحمرا آرٹس کونسل مال روڈ پہ, پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کمرشل ڈراموں کی زینت بن جاتی ہے اور اداکاری کے جلوے دکھاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پنجاب کے تھیٹروں میں چھا جاتی ہے. تو کیا جذبات ہوتے تھے جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی گئی, معاوضہ بڑھتا گیا, کتنی خوشی محسوس ہوتی تھی, کیا فیل کرتی تھی؟ اچھا جی, جو سٹارٹ تھا نا وہ بھی میرا اچھا تھا, مطلب میں نے اپنی پروڈکشن سے کیا, اس لیے مجھے کسی کے آفس میں نہیں جانا پڑا. اور اس کے بعد میں آفس میں جانے سے کیا؟
ऑफिस में जैसे लड़कियां जब स्टार्ट लेती हैं तो भाई डिफरेंट प्रोडक्शंस के पास जाती हैं, थिएटर्स में जाती हैं, जी हमें काम दे दें, ऐसा नहीं था। मैंने खुद की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। तमासील में ही पहला ड्रामा जो था वो एज आ प्रोड्यूसर था, और उसके बाद जो पहला एज आ एक्टर किया वो अलहमरा हॉल में किया था, 1 में मैंने। तो मेरी फर्स्ट जो पेमेंट थी वो ही 25,000 से स्टार्ट हुई थी, और सेकंड मेन पे मैं ये किस साल की बात है? ये अभी मुझे याद नहीं, लेकिन 10 एक साल तो हो चुके होंगे, 10 साल। सही से अब 25,000 बड़े पैसे होते थे, मेरी 15,000 सैलरी थी तब। जी 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो ऐसा स्टार्ट था, लेकिन ऐसा कोई मुझे क्रेज़ नहीं है। तो सोचा था कि जिस मुकाम पर आज हैं तो वो कामयाबी हासिल होगी, इतनी ज़्यादा तवक्को कर रखी थी? अच्छा नहीं, इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि फ़र्स्ट जब मैंने थिएटर किया था तो नहीं था आइडिया कि मैं अल्लाह मुझे यहाँ तक लेके आएगा। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ का है अफ़सोस होता है कि थिएटर को लोग बुरा कहते हैं, क्योंकि जो काम अब यहाँ पे चल पड़ा है ना, जो वल्गैरिटी है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि लड़कियाँ करती हैं, लेकिन मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहती हूँ कि काम काम होता है। अब जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं हुमा, ये नहीं। देख के अफसोस नहीं होता या दिल नहीं खुरता कि ये क्या कमीनगी हो रही है? शर्म आती है। अब पहले नहीं थी आती कि मैं थिएटर करती हूँ, मैं फ़ख्र से कहती थी मैं थिएटर करती हूँ। अब मुझे ना गिल्टी फील होता है कहते हुए मैं थिएटर करती हूँ, क्योंकि बाकी जो अभी थिएटर में जो सारी नहीं, कुछ जो अदाकाराएँ कर रही हैं ना, उसको लेके तो शर्म आती है कि यार काम ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं, मैंने कभी वल्गर नहीं किया। हाँ, मैं जुगते करती हूँ, जुगते वो करती हूँ जो हमारे आर्टिस्ट करते हैं, अपने से कुछ नहीं करती। हाँ, लेकिन डांस में, कपड़ों में, स्टेप्स में मैंने कभी कोई वल्गैरिटी नहीं की, और ना ही कभी करूँगी। मैंने कई ऐसी अदाकाराओं के साथ काम किया जो अफ़सोस होता है, बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वल्गर करती हैं। हुमा, हम जाए ना अमूमन ड्रामा देखने या थिएटर्स में जाएं कवरेज के लिए, तो बाहर लिखा होता है परी चेहरा, हुस्न की मलका, फिल्म स्टार, हालांकि उसकी एक फिल्म नहीं होती। इस तरह की तो कौन लोग होते हैं जो ऐसी अलकाबात जो ये ना आजकल अपने साथ लड़कियां लेके आती हैं ना, प्रोड्यूसर, यानी कि अब किसी कोई लड़की आई अपने साथ एक बंदा लाई है, वो प्रोड्यूसर है जी, वो इन्वेस्टर है। अब उसने तो परी चेहरा उसका लिखवाना ही है, उसने तो लिखवाना है, वही फिल्म स्टार है। तो जो हम जैसी होती हैं वो रह जाती हैं, वो कहती हैं अच्छा यार ठीक है मर्जी। हुमा ली हैं? तो हुमा, आजकल के दौर में जो ड्रामे चल रहे हैं कैसा देखती हैं इनको, किस डगर पर चल रहे हैं? ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान? अच्छा जी, मैंने हर जगह काम किया, लेकिन ना डायरेक्टर जो हैं जहाँ पे अच्छे हैं, जैसे कि लाहौर में महफिल थिएटर में अच्छे ड्रामे जा रहे हैं, तमासील में कैसर साहब बहुत अच्छे ड्रामे, बहुत ही अच्छे ड्रामे वो यहाँ पे प्ले करते हैं, फैमिली प्ले है। ये तो डायरेक्टर पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो आपको एक्टर को कैसे यूज़ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं लाहौर में आती हूँ तो मैं अच्छे प्ले ही करती हूँ। यहाँ तक कि मैं जब फैसलाबाद भी जाती हूँ, हालांकि फैसलाबाद में प्ले नहीं होते, लेकिन मैं जब भी सबीना में जाती हूँ वहाँ पे भी प्ले अच्छे ही मुझे रोल ही करवाए जाते हैं। हुमा, हमारी बहुत सी आर्टिस्ट ऐसी हैं जिन्होंने 1-2 सीन ड्रामों में या फिल्मों में किए होंगे और उनके स्कोर सैकड़ों की तादाद में थिएटर ड्रामों का है, लेकिन जब उनको स्टेज अदाकारा कहा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि हमें स्टेज अदाकारा ना कहा जाए। क्या वजह है कि पैसा यहाँ से कमाती हैं, शोहरत यहाँ से हासिल करती हैं, लेकिन इस चीज़ का नाम अपने नाम के साथ लगाने से वो नफ़रत करती हैं? पता नहीं क्या रीज़न है। हालांकि स्टेज मैंने पहले भी कहा कि बुरा नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि चंद लोगों ने काम की वजह से या जैसे भी इसको बुरा कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी बुराई हमेशा नहीं रहती, ये तो आपको भी पता है, सब जानते हैं बुराई हमेशा नहीं रहती, अच्छाई ही रहती है, अच्छा काम हमेशा रहता है, तो इसलिए अच्छा रहेगा। टीवी ड्रामों में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ या नहीं, या शौक़ है? बहुत शौक़ है टीवी का। असल में मैं टीवी की ही एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसे जो हैं वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं गई ऑडिशन के लिए तो वहाँ पे भी ज़्यादा उन्होंने कहा जी दोस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे थोड़ा मॉड होना चाहिए। मैं मॉड हूँ लेकिन इतनी नहीं हूँ। ओ मॉड नहीं जड़े चाहते, वो मॉड नहीं जड़े वो चाहते नहीं कि पार्टियाँ ये वो। मैं जब गई तो मैंने एक ड्रामा किया, रिकॉर्डिंग की, फिर मुझे ज़रा अजीब ही लगा, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे, फिर मैंने छोड़ दिया, दोबारा मैं गई ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तो कह लें कि आपके घर की बात है, वालिद साहब, ताया जान सारे, मतलब, और आगे फिर आप शोबिज़ में, थिएटर में आ गई। फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? इन दिनों आप एक फिल्म में कर रही हैं, उसके हवाले से भी जानेंगे, लेकिन आपको बहुत पहले नहीं आ जाना चाहिए था फिल्मों में? अच्छा जी, स्टार्ट मेरा मूवी से है, अपनी ही प्रोडक्शन थी अब्बा की, 1.25 करोड़ की मूवी बनाई। आगा हसन असगरी साहब डायरेक्टर थे, समी खान के साथ पेयर में थी।
لیکن تب کیونکہ سٹارٹ تھا، نصیب کی بات ہے. پھر آغا صاحب نے بھی اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے، انہوں نے بہت زیادہ نقصان کروایا. جو کرنا چاہیے تھا مووی کے لیے وہ نہیں کیا. پھر بہت سے جو ہماری سینما والے ہیں ان لوگوں نے ابا کے ساتھ بڑا ہی فراڈ سا ہو گیا، تو وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. اس کے بعد مجھے کافی موویز کی آفر آئیں، بہت ساری گھر میں آتے رہے ابا کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ساڈی بھتیجی ہے کرے، ساڈی بھتیجی ہے، سب مجھے بیٹی ہی کہتے ہیں. جی سبھی جتنے ایکٹر ہیں جتنے یہ الحمدللہ میرا تھیٹر میں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس کو ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر بیٹی بہن کہیں. مجھے الحمدللہ یہاں پہ سارے ایسے کرتے ہیں جتنے میں. اب ایک فلم کر رہی ہیں، اس میں آپ کے ابا بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، تو کتنا بھائی بھی آپ کا، تو کتنا پریشر ہے اس چیز کا کہ یہ دن کہ کدھر اتھے ٹا 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 بج کے رہے ہون کے ایک ہی سین کی تینوں انج کیا سی وہاں بولنا ہے فکرہ تو ہے کہ ڈائلاگ بول دے. نہیں اچھا، ابا جی کی وجہ سے ہی میں نے فلمیں نہیں کی، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تھیٹر سلیکٹڈ کام ہے میرا، میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں. فلموں میں فلم یہ جو ایک جو ڈانٹ پڑتی ہے اب تک جتنی شوٹنگ ہو گئی ہے فلم کی، ڈانٹ پڑتی ہے ابا سے یا نہیں پڑتی؟ ایسا نہیں ہے. چیمہ صاحب، جھوٹ نہیں بولنا میں. چیمہ صاحب کی مووی ہے، وہ بھی مجھے بیٹی کہتے ہیں، تو میں نے مووی نہیں تھی کرنی کیونکہ پنجابی موویز آج کل بڑی ولگر ہوتی ہیں، تو میں اس وجہ سے اوائڈ کرتی ہوں. ابا نے کبھی کرنے ہی نہیں دیں. اچھی مووی کی کبھی آفر نہیں ہوئی. اور سید نور صاحب نے آفر کی تھی، لیکن اس میں وہ ایک پھر سے سفارش آ گئی اور مووی چلی گئی. وہ تیرے باجرے دی راکھی میں جو جنت کا رول تھا وہ چنگا نہیں کیتا، تسی نہیں کیتے. پتہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ ایسے ہی اسکپ ہو گیا. لیکن ابھی جو میں نے مووی کی ہے شفقت چیمے صاحب کی، وہ بہت اچھی ہے، انشاءاللہ تعالی جلد ریلیز ہوگی. تو بس ایسے ہی ہے. فلموں میں آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ آئٹم سانگ کا ہے، تو ہما علی کو اگر فلم میں آئٹم سانگ کی آفر ہوگی تو ہما علی کرے گی یا پھر وہی روایتی الڑ مٹیار والا کردار نہیں، میں نے آئٹم سانگ ہی کیا ہے چیمہ صاحب کی مووی میں، اور میں نے جو ڈریس بھی پہنا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے پہنا ہے. ان کو پتا تھا کہ نہیں یہ ولگر نہیں کرے گی، تو اچھا گانا کروایا. انشاءاللہ آڈینس دیکھے گی، اس کو مزہ آئے گا کہ ہاں آئٹم سانگ بھی ایسے ڈریس میں بھی ہو سکتا ہے. بڑا اچھا توفیق بھائی نے کروایا. ہاں جی، تو اچھا ہے. فلم انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس اچھا رہا، ڈرامہ انڈسٹری کا بھی. جب پہلا ڈرامہ کیا تھا آپ نے بتایا 25,000 روپیہ معاوضہ ملا، اس کے بعد کتنے ڈرامے خود پروڈیوس کیے، یا پھر ڈراموں میں بھی جو ابا آپ کے ساتھ فلم میں فراڈ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا؟ ڈرامے میں تو بہت زیادہ فراڈ ہوا، بالکل ہوا، کیونکہ سٹارٹ تھا، پتہ نہیں تھا. لیکن زیادہ میں نے پھر ایز اے ایکٹر ہی کیے، دوسروں کی ہی پروڈکشن کی. اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی الحمدللہ، اب تو کام کی اتنی آفرز آتی ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہما علی نے پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، نام بھی بنایا. کبھی ہما علی کا کسی پہ دل آیا ہو، محبت ہوئی ہو زندگی میں، یا کسی کو آپ سے محبت ہوئی ہو، اس نے اظہار محبت کیا، ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس کو محبت نہ ہو، ممکن نہیں ہے. تو ایسا ہوا کہ کبھی کسی پہ دل آیا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، یا کچھ ایسا ہوا ہو؟ اچھا جی، یہاں پہ تو اظہار محبت بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں. ہماری فیلڈ میں تو ہر قدم پہ عاشق پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف یوز کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے اتنی سینس تو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ایسا کبھی مجھے ایسے سیریس نہیں ہوا. ہاں مائنڈ میں اگر کبھی کسی کا آیا تو وہ غلط ہی تھا، مطلب وہ میرے لیے صحیح نہیں تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ جاتی تھی. اب اگر کبھی کوئی شادی کے لیے یا ایسا کوئی آفر ظاہر ہے آتی ہیں، تو ایک دو دفعہ ابا تک بھی بات گئی ہے اس کی کہ ہاں جی رشتہ کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں یار یہ تو فراڈیے ہیں. تو اس لیے ایسا کوئی ایکسپیرینس یعنی کہ بات چلی ہے لیکن وہ چھیتی نالی گل مک گئی. یہ نہیں توڑنی کری. ہما کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گی اپنے مداحوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کو؟ اچھا جی، اپنے لیے کیا آپ کے چینل کے لیے؟ اپنے مداحوں کے لیے بھی کیا پیغام دیں گی اور ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کو؟ اچھا جی، پہلے تو آپ کے چینل کے لیے کہ یہ قربان پرنس کا چینل ہے، اور انر پاکستان کون نہیں جانتا، فیمس آپ کا چینل ہے. اس کی تو آپ لوگوں کا چینل فنکار ہیں تو ہم بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنا فیمس ہے کہ آپ کو ہر چھوٹے سے بڑے ایکٹر کی جو بھی نیوز ہوگی وہ اس چینل پہ ملے گی، اور وہ ریئل ملے گی. اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بہت اچھا چینل ہے میرے لیے. تو میں نے کچھ بھی انفارمیشن لینی ہوتی ہے میں انر پاکستان نکالتی ہوں جلدی سے. تو بیسٹ آف لک. اور باقی جو میرے فینز ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ. میرے فینز بھی وہ ہیں جو میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جو باقی سسٹم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو میرے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی میں اچھا کام کرتی رہوں گی. ابھی کیسر صاحب سے میری ڈیل ہو چکی ہے،
آگے ان کے بڑے اچھے 3 ڈرامے سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں میں پرفارم کروں گی. بہت شکریہ ہما جی. جی آپ نے ہما علی کی خوبصورت گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اگر ان کے فینس ان کے اچھے کام کو سراہتے رہیں گے, اپریشیٹ کرتے رہیں گے, تو وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرتی رہیں گی. اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.